سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اشرف اعضاء اس کے سر میں ہے۔ بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہے ہیں، پیشانی بھی رگڑ رہے ہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ مالک صلی علی سیدنا محمد۔ بے نمازی کہاں کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون کھڑا ہوگا، شداد کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے، کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں؟ آج کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کل حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی کرنا چاہے گا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ کے رہ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم کو ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یوں ہوگا کہ آج چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولے اور اشرف المخلوقات سویا رہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حشرات الارض بلوں سے نکل کر رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ درختوں کی شاخوں پر چرندے پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حشرات الارض وہ بھی اللہ کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات کھراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے پنجگانہ نماز شعار زندگی بنا لیجئے۔ بندہ بندگی سے سمجھتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی میں اگر بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں، جانور حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشہد میں ہے، اور حشرات الارض سجدے میں ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، رکوع بھی رکھے گئے، سجدے بھی رکھے گئے، قاعدے بھی رکھے گئے، اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے حقوق رہیں گی؟ ارے خوش نصیب تو وہ ہیں جو پنجگانہ نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے، وہ سجدوں سے اللہ کے سامنے حاضری پیش کرتے ہیں، سجدوں سے اللہ کے سامنے حاضری پیش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقتی نماز پڑھنے کے بعد تہجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اشرف اعضاء اس کے سر میں ہے۔ بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہے ہیں، پیشانی بھی رگڑ رہے ہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کہ مالک تیرے سے اوپر کوئی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے۔ جب انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے، بندہ جب اس کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز تو سندیشہ ہے ایک مومن کے لیے، وصل محبوب کا،
ایک ذریعہ ہے، محبوب کی چوکھٹ میں حاضری کا ایک موقع ہے، وہ نماز کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو پھر وہ محبوب کی ملاقات کی اہمیت کو نہیں جانتا۔ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو ہمیں خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہیں کہ ابھی تو آئے ہیں، دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے نماز کا۔